لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے۔ ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا۔ جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے۔ لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر گناہوں کے اڈوں پر جانے کا ایک ماحول بن رہا ہے، انٹرنیٹ دیکھ کر کے گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات بہت ذمہ داری سے کہہ دینا چاہتا ہوں، گناہوں کا وبال صرف تمہارے سر پر نہیں، جن کے ماں باپ جرائم کرتے ہیں ان کی نسلوں تک گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی زمین کے اوپر مغل خاندانوں نے اپنی زندگی کو گزارا، وہ مغل جن کو خدا نے صدیوں تک حکومت کا انداز دیا، تیمور سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر کے بعد یا جناب اورنگزیب ثانی تک کے، اللہ اکبر، یا جناب بہادر شاہ ظفر تک کے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں اس میں نیک بادشاہ بھی ہوئے اور مجرم بھی ہوئے، لیکن سنو جب اللہ نے مغلوں کو حکومت دی تو اکثر عیاش تھے مغل، اکثر عیاش تھے۔ ان کی عیاشیوں کا عالم یہ تھا، ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو بغل میں لے کر کے بیٹھا تھا، اس داشتہ نے جس کے ساتھ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس نے کہا تھا میری جان اے شہزادے میں نے دنیا میں کسی کو مرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کوئی مرے؟ اس نے کہا جانے من بس اتنی سی بات ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہی ہو کہ میں کسی کو مرتے ہوئے دکھاؤں، اگر تم نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو لو دیکھ لو۔ ایک غریب راستے سے گزر رہا تھا، بندوق تانی اور گولیاں چلا دی اور وہ تڑپنے لگا تو دونوں ہنس کر ایک دوسرے سے کہتے لو اس طرح لوگ مرتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ان کو کیا مزہ چکھایا، ماں باپ کی کیوں بھی نیکیاں اولاد کے آگے آتی ہے، ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا سورۃ الکہف میں کہ یتیم بچوں کا مال دیوار میں دفن تھا تو اللہ نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ دیوار تعمیر کرو؟ کیوں؟ ان یتیم بچوں کی نیکی کیا تھی؟ کوئی نیکی نہیں تھی ان کی، وہ نیکی کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن 11ویں پشتوں میں اوپر ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک اور متقی تھا، تو 11ویں پشتوں کے دادا کی نیکی کی برکت ان یتیموں کو 11 پشتوں کے بعد یوں ملی کہ اللہ نے ان کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کے خزانے کو بچانے کے لیے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ کیا نبی کا کام ہوتا ہے گارا اٹھانا؟ کیا نبی کا کام ہوتا ہے دیوار بنانا؟ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ 11ویں پشت کا دادا نے
نیکی کرے تو اس کی نیکی کی برکتیں 11ویں پشت کی اولاد تک کے پہنچتی ہے. اللہ اکبر. ماں باپ نیکی کرے اس کی برکت اولاد کو نسلوں کو ملتی ہے, لیکن ماں باپ عیاشی کریں ان گناہوں کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے. لوگ جب پریشان ہوتے ہیں, لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی یہ مصیبت آ رہی ہے. کبھی تیری غلطیاں اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی غلطیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے. آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں, آج لوگ اتنی مشقت کر رہے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں, نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں, نہ بارش دیکھتے ہیں. موسم کی پرواہ کیے بغیر, جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کما رہا ہے. میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے, سن لو, بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا. اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ. اگر تم نے مال کما لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی, اور اگر تم پاک دامن رہے انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی, اطمینان کی زندگی گزارے گی. عرض یہ کر رہا تھا, تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا. اکثر مجرم تھے, اکثر عیاش تھے, اس طریقے کے کام انہوں نے کیے. بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا 500 لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی. حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے, مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے, میں اللہ کا خلیفہ ہوں. تو ماں باپ کا کیا اولاد کیا گیا آتا ہے. پھر بہادر شاہ ظفر پر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ نیک تھا, لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہادر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہادر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا. دوسری صبح کو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے. تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے. جب تشت میں, خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھانک کر کے ناشتہ لایا گیا تو بہادر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے, تو کیا دیکھا اس کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر رکھے ہوئے تھے. اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے. اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کون کیا کر لے گا, ہم کماتے ہیں ہم خرچ کریں, تیری دولت تیری نہیں ہے. اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ مال اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ جان اپنی نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. راتوں کو رنگین کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پلائے گا. اور اس سے پہلے قدرت ان پر اتنی پیاس مسلط کرے گی کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی, زبان باہر آئے گی سینے پر, وہ پیاس پیاس کہے گا. تو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا پیپ, یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہ تم اسے ہنس کر ٹال دو, یہ کسی لیڈر کی باتیں نہیں کہ شک کرو, یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے. زبان ان کی, کلام خداوند قدوس کا. جہنم جس نے ایک گھونٹ, جو بوتلیں حلق کے نیچے اتارتے ان کا تو انجام ہی برا ہے. جس نے صرف ایک گھونٹ پیا,
ہاں میرے دوست مجھے لے کر چلے گئے تھے، دوستوں نے نماز کی دعوت دی، کبھی نہیں آیا۔ دوستوں نے شراب کی دعوت دی، تو نے قبول کیسے کر لی؟ شراب پیشاب کی طرح نجس ہے، جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، جتنی نجاست پیشاب کی ہے اتنی ہی نجاست شراب کی بھی ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا۔ اچھا مجھے حیرت ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب کے ایک گھونٹ پینے پر اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی؟ تو جب ہم نے لوگوں سے معلومات لی اور نفسیات کے حوالے سے پڑھا تو لوگوں نے بتایا کہ آدمی اچانک شرابی نہیں بنتا، اگر وہ ایک دو بوتل پہلی مرتبہ میں پی لے تو وہ مر جائے گا، اس لیے لوگ شراب کی عادی ڈائریکٹ نہیں بنتے، پہلے شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دو گھونٹ پیتے ہیں اور پھر پیتے پیتے پینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ قربان میرے غیب دا نبی پر، لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ نادان تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میرے رسول آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امت کو بچانے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر کے سینے پہ لٹکے گی، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ اس وقت جہنمیوں کا بہتا ہوا پیپ، اللہ اکبر، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا خون، اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ زانیوں کی شرمگاہ سے جہنم کے اندر ایک بدبودار رطوبت نکلے گی، وہ زانیوں کی شرمگاہ کی رطوبت اگر کسی کو پلائی جائے گی تو وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں نا کہ کسی کا پیشاب پی لے تو وہ کہے گا آپ نے مجھے گالی دی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ 31ویں رات کو شراب کے اڈوں پہ جانے والوں، یہ تم نے کون سی روایت ایجاد کی ہے؟ کیا ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے جو تم نے ایک نیا تہوار نکال لیا؟ اور جس میں گناہ ہو وہ تہوار ہو ہی نہیں سکتا، وہ لعنت ہے، وہ جہنم میں لے جانے کی رات ہے، وہ تمہاری قبر کی تاریکی کو بڑھانے والی رات ہے، وہ تمہیں تباہ کرنے والی رات ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والی رات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بغیر توبہ کی مر گیا تو جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون اور زانیوں کے جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد جو ان کی شرمگاہوں سے رطوبت نکلے گی وہ رطوبت ان کو پلائی جائے گی۔ جہنمی بچھوؤں کا زہر تو اس کی گرمی سے ان کے چہرے جھڑ جھڑ کے گریں گے، وہ کہیں گے اے فرشتوں تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس وقت فرشتے کہیں گے ظالم کیا تو نے شراب کا ایک گھونٹ دنیا میں نہیں پیا تھا؟ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا تو جیسے اللہ بت پرستوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا ویسے شرابیوں پر بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس وقت یہی تو ہوتا ہے، شراب کی بوتلیں اللہ اکبر اس ہوٹلوں کے اندر پڑی رہتی ہے، لوج لوگ بک کرواتے ہیں زنا کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اسلام میں تو زنا کی اجازت ہی نہیں ہے، میرا مذہب وہ مقدس مذہب ہے، ہمارا مذہب وہ مقدس مذہب ہے کہ ہمارے یہاں کسی عورت پر نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی چچا کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی خالہ کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت پر کسی کی پہلی نظر پڑ گئی فوراً وہ نیچی کر لے، اگر وہ ٹک ٹکی باندھ کر کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھتا رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، طاقت
ताकत कहां से लाओगे, कुव्वत कहां से लाओगे, किस कदर तुम भोले हो या किस कदर तुम नादान हो, किस कदर नादानी कर रहे हो। अपनी जवानी पर इतरा कर कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे, कब तक मेरे अल्लाह को नाराज करोगे। ऐ मेरे नौजवान भाई, तू कितना भी ताकतवर है लेकिन तेरी कमजोरी का आलम यह है कि अगर एक मामूली सा तिनका अपनी आंख में चला जाता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाई मुझे बता, अगर तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी तेरे करीब बैठ करके प्यास काटती है तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात अगर तेरी आंख में जाते हैं तो तेरी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ तो सही, जब हमारी आंखें प्यास के जर्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी आंखें मामूली से खड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी आंखें तिनके को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अरे ये प्यास, तिनका और खड़ा ये तो बाहर की चीजें हैं। अगर अपनी पलक का बाल टूटकर अपनी आंख में चला जाए तो हम तड़पने लगते हैं, हम बेचैन होने लगते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है। ए औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, ए हुस्न के शैदाई, ए हुस्न के फिदाई, मुझे बता तो सही, जब तेरी आंखों के अंदर औरतों पे बदनजरी करने की बुनियाद पर, औरतों पे गंदी नजर डालने की बुनियाद पर, जब तेरी आंखों में अल्लाह के मासूम फरिश्ते आग की सलाखें डालेंगे, आग की सलाखें डालेंगे, उस वक्त तेरा क्या बनेगा। ऐ मुसलमान, ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया की रंगरेलियां 2 दिन की है। ऐ मेरे नौजवान, तू अय्याशी के लिए नहीं आया। यहूद और नसारा और मुशरिकीन अगर ये जराइम करते हैं, उनके पास कुरान नहीं, उनके पास रसूलुल्लाह की पाकीज़ा तालीमात नहीं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन मुझे बता तो सही, तेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। अल्लाह अकबर। अपनी रात को रंगीन करने वाले, 31st नाइट मनाने वाले, कभी कब्र की पहली रात भी तो याद कर ले। कब्र की पहली रात तो जरूर आनी है। नरम नरम गद्दे पर किसी के हुस्न से लुत्फअंदोज होने वाले, नरम नरम गद्दों पर किसी के हुस्न में डूबने वाले, एक रात वो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात है। तेरी जवानी का तेरा खुमार उतार लिया जाएगा। अपने कपड़ों पे इतराने वालों, अपनी जवानी पर फूले न समाने वालों, गोरे गालों पर इतराने वालों, 31st नाइट को म्यूजिक पर थिरकने वालों, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा, ये दोस्तों का सर्कल न रहेगा, ये माल की फरावानी न रहेगी। अरे तुम्हारे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे और एक गमगीन कपड़ा जिसकी कीमत बहुत मामूली होगी, जिसे कफन कहते हैं, वो तुम्हारे जिस्म पे लपेट दिया जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपनी तकदीर का मत भूल। बड़े बड़े बादशाहों के कीमती कपड़े उतार के उन्हें कफन में लपेट दिया गया। जिनकी औरतों ने दूध से गुस्ल किया, जिन बादशाहों ने दूध से नहाने की आदत डाली, जिन बादशाहों ने रोजाना चंदन मल करके अपने आप को गुस्ल से 2-4 किया, उन बादशाहों को भी कफन लपेटा गया। आपको भी लपेटा जाएगा, मुझे भी। जरा कभी किसी लड़की के को बिस्तर पर उससे लुत्फ अंदोज होने से पहले जरा अपनी कब्र की पहली रात भी तुम याद कर, वो जरूर आएगी। उसका इनकार कौन कर सकता है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, दुनिया जी लगाने की जगह नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से तेरी तकदीर का मत भूल। क्या ले जाएगा तू? अंगूठी नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हलाक कर दिया। अपनी रातों को रंगीन बनाने से पहले इंटरनेट पर रात के 3-3, 4-4 बजे तक जिना के मनाजिर देखने से पहले कब्र की पहली रात भी याद कर ले। न जहां कोई साथी है, न कोई बराती है, न जहां माँ है, न जहां बाप है। माँ आंसू को पोंछेगी दुपट्टे से, लेकिन साथ नहीं आएगी।
बाप रोते हुए जनाजा उठाएगा लेकिन साथ नहीं आएगा। वो कब्र की रात कैसी होगी? पहली रात जहां का दिन भी रात है, कब्र की दिन भी रात है, कब्र का दिन भी रात है। जहां का दिन भी रात है वहां की रात कितनी भयानक है, जहां की रात कितनी पुरखतर है। नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मौला अली जैसे लोग कब्रों को देखकर रोते थे। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, जो मौलाए कायनात के शागिर्द हैं, मौला अली के साथ में एक मर्तबा कब्रिस्तान गया। मौला ने कब्र वालों को सलाम किया, कब्रों में से जवाब आया। मौला अली ने पूछा, ए कब्र वालों कैसे हो? एक कब्र से जवाब आया, अली पहले आप बताएं कि तुम कैसे हो। हमारी मौत के बाद तुम्हारा क्या हाल है? हमारी मौत के बाद तुम्हारा क्या हाल है? हमारे घरों का क्या हाल है? मेरी बीवी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे। इंसान तूने सबको मेरा मेरा कहा, लेकिन कभी तूने अल्लाह को मेरा नहीं कहा। तूने सबसे रिश्ते जोड़े, मेरे अल्लाह से तूने रिश्ता नहीं जोड़ा, मेरे रसूल से तूने रिश्ता नहीं जोड़ा। हाँ हाँ, तूने तो म्यूजिक से रिश्ता जोड़ा, अल्लाह के घर से रिश्ता नहीं जोड़ा। तूने तो इंटरनेट से रिश्ता जोड़ा, तूने कुरान से रिश्ता नहीं जोड़ा। तूने तो दोस्त बनाए, तूने तो आवारा जानियों को, शराबियों को दोस्त बनाया। तूने अल्लाह के वलियों को दोस्त नहीं बनाया। तुझे टाइम मिलता था तो तू रात के 2-2, 3-3 बजे तक आवारा दोस्तों के साथ सेक्सी बातें करते बैठता था, लड़कियों की रुदात सुनते सुनाते बैठता था। लेकिन तुझे मखदूम माहिमी के पास बैठने का टाइम न था, तुझे बाबा अब्दुल रहमान की बारगाह में जाने का टाइम न था, तुझे गरीब नवाज के कदमों में बैठने का टाइम न था। ओ नादान, तू इन आवारा लोगों को दोस्त बनाने की बजाय वलियों के साथ दोस्ती करता, क्योंकि वलियों की दोस्ती का फायदा कुरान ने बयान किया है। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है, तेरे सारे आवारा और मुजरिम दोस्त तेरे दुश्मन हो जाएंगे। अगर कयामत में अगर तूने वलियों को दोस्त बनाया होगा तो वली तेरे काम आएंगे। तूने सबसे दोस्ती की, अल्लाह वालों से नहीं की, बल्कि बढ़ करके तूने तो वलियों को मिट्टी का ढेर कहा, तूने वलियों को तौहीन की बेअदबी की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू कहां है मुसलमान? तो बड़े बड़े ताजदारों से छीन लिया गया सब कुछ, कब्रों में उनकी हड्डियां घुल गई, तुम्हारी हड्डियां भी घुल जाएगी, तुम्हारा कफन भी पुराना हो जाएगा। जिस वक्त मौलाए कायनात ने कहा, कब्र वालों अपना हाल बताओ, तो एक कब्र से आवाज आई, अली तुम बताओ हमारे मरने के बाद हमारे घर की रिपोर्ट क्या है? मौला अली ने फरमाया, सुनना चाहते हो तो सुनो। मौला अली कहते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेवा औरतों ने दूसरों के साथ शादियां कर ली। ये तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे घर का हाल है। जिस माल के अंदर तुमने हलाल और हराम की तमीज किए बगैर तुमने खूब कमाया था, वो माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया, कोई तुम्हारा नाम तक नहीं लेता और तुम्हारे माल पे वो ऐश कर रहे हैं। जिन ऊंची ऊंची इमारतों को तुमने बनाया था, उन इमारतों के अंदर तुम्हारे दुश्मन बस रहे हैं। मौला अली कहते हैं, इससे ज्यादा और क्या कहूं, अब तुम ही कुछ बताओ, तुम पर क्या बीती। अब कब्र से गमगीन आवाज आती है। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, अली क्या बताएं, जब हम तुमसे जुदा हुए और कब्र में रखे गए तो सबसे पहले हमारा कफन फटकर पुराना हो गया।